صفحہ نمبر 50 اور 51، 50 اینڈ 51، جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان کا بیان۔ بہشتی زیور جلد اول۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سو جو عورتیں نیک ہیں اطاعت کرتی ہیں مرد کی غیر موجودگی میں، باحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں۔ اسی ارشاد خداوندی کے مفہوم کی وضاحت اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ جاننے کے لیے بہشتی زیور، مسلمان لڑکیوں اور عورتوں سے متعلق زندگی کے تمام اہم اور ضروری مسائل کا بیان اور ہدایات۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ۔ جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے ان کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، سوتے یا جاگتے میں جب جوانی کے جوش کے ساتھ منی نکل آوے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے مرد کے ہاتھ لگانے سے نکلے یا فقط خیال اور دھیان کرنے سے نکلے یا اور کسی طرح نکلے، ہر حال میں غسل واجب ہوتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر آنکھ کھلی اور کپڑے یا بدن پر منی لگی ہوئی دیکھی تو بھی غسل کرنا واجب ہے، چاہے سوتے میں کوئی خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ تنبیہ، جوانی کے جوش کے وقت اول جو پانی نکلتا ہے اس کے نکلنے سے جوش زیادہ ہو جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، اس کو مزی کہتے ہیں، اور خوب مزہ آ کر جب جی بھر جاتا ہے اس وقت جو نکلتا ہے اس کو منی کہتے ہیں، اور پہچان ان دونوں کی یہی ہے کہ منی نکلنے کے بعد بھی جی بھر جاتا ہے اور جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور مزی نکلنے سے جوش کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور مزی پتلی ہوتی ہے اور منی گاڑھی ہوتی ہے، سو فقط مزی نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، البتہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی جاوے اور چھپ جاوے تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے مزی نکلے یا نہ نکلے۔ مرد کی سپاری آگے کی راہ میں گئی ہو تو بھی غسل واجب ہے، چاہے کچھ بھی نہ نکلا ہو، اور اگر پیچھے کی راہ میں گئی ہو تب بھی غسل واجب ہے، لیکن پیچھے کی راہ میں کرنا اور کرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4، جو خون ہر مہینے آگے کی راہ سے آیا کرتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، جب یہ خون بند ہو جاوے تو غسل کرنا واجب ہے، اور جو خون بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، اس کے بند ہونے پر بھی غسل کرنا واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ 4 چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، جوش کے ساتھ منی نکلنا، نمبر 2، مرد کی سپاری کا اندر چلا جانا، نمبر 3، حیض، اور نمبر 4، نفاس کے خون کا بند ہو جانا۔ مسئلہ نمبر 5، چھوٹی لڑکی سے اگر کسی مرد نے صحبت کی جو ابھی جوان نہیں ہوئی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، لیکن عادت ڈالنے کے لیے اس سے غسل کرانا چاہیے۔ نمبر 6، سوتے وقت مرد کے پاس رہنے اور صحبت کرنے کا خواب دیکھا اور مزہ بھی آیا، لیکن آنکھ کھلی تو دیکھا کہ منی نہیں نکلی ہے تو اس پر غسل واجب نہیں، البتہ اگر منی نکل آئے ہو تو غسل واجب ہے، اور اگر کپڑے یا بدن پر کچھ بھیگا معلوم ہو لیکن یہ خیال ہو کہ یہ مزی ہے یا منی نہیں ہے تب بھی غسل کرنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر تھوڑی سی منی نکلی اور غسل کر لیا، پھر نہانے کے بعد اور منی نکل آئی تو پھر نہانا واجب ہے، اور اگر نہانے کے بعد شوہر کی منی نکلی جو عورت کے اندر تھی تو غسل درست ہو گیا، پھر نہانا واجب نہیں۔ نمبر 8، بیماری کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اگر آپ منی نکل آئے مگر جوش اور خواہش بالکل نہیں تھی تو غسل واجب نہیں، البتہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9، میاں بیوی دونوں ایک پلنگ پر سو رہے تھے، جب اٹھے تو چادر پر منی کا دبا دیکھا، اور سوتے میں خواب کا دیکھنا نہ مرد کو یاد ہے نہ عورت کو، تو دونوں نہا لیں، احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ معلوم نہیں یہ کس کی منی ہے۔ یعنی مرد کی پیشاب گاہ کا سر جہاں تک ختم ہوتی ہے، یہ حکم جب ہے کہ جب وہ منی قبل سونے اور قبل پیشاب کرنے اور 40 قدم یا زیادہ چلنے کے قبل نکلے، جبکہ کسی علامت سے شوہر کی منی معلوم ہو جائے، ورنہ غسل واجب ہوگا۔ یہ احتیاط واجب ہے تو احتیاط کے لفظ سے
شبہ نہ کیا جائے کہ شاید واجب نہ ہو۔ کتابوں میں اس کو واجب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مثال سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لیکن انسان اس کو غور نہیں کرتا اور اپنی دھن میں لگا رہتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس کے 3 پوائنٹ ہیں، وہ بھی ساتھ بیان کر دیتے ہیں۔ مسئلہ، جب کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کو غسل کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 11، جب کوئی مرد کے نہاوے تو نہانے کے بعد غسل کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 12، جس پر نہانا واجب ہے وہ اگر نہانے کے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے اپنے ہاتھ اور منہ دھو لیوے اور کلی کر لیوے تب کھاوے پیے، اور اگر بے ہاتھ منہ دھوئے کھائے پی لیوے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 13، جس کو نہانے کی ضرورت ہے ان کو کلام مجید کا چھونا اور اس کا پڑھنا اور مسجد میں جانا جائز نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا اور کلمہ پڑھنا اور درود پڑھنا جائز ہے۔ اور اس قسم کے مسئلوں کا ہم انشاءاللہ حیض کے باپ میں اچھی طرح بیان کریں گے، وہاں دیکھ لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 14، تفسیر کی کتابوں کو بے نہائے اور بے وضو چھونا مکروہ ہے، اور ترجمہ دار قرآن کو چھونا بالکل حرام ہے، یعنی بغیر وضو کے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔